دنیا بدلی اور میرے دل نے کہا فضالہ اتنا جرم بھی ثابت ہوئے پھر تم کنٹرول اندر بھی آ جاویں وقت بھی ایڈا کریم سینے نہ لگا رہا ایک کردار کسے ہرس والے انسان دا نہیں ہے تے نبی دا ہی کردار ہے کہندے نے میری زبان تے بے ساختہ کلمہ جاری ہو گیا اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دینا محمد تانوں رب نے واقعی اپنا رسول بنایا ہے آج بدبخت انگریز اور اسلام دے دشمن کہندے نے نعوذ باللہ حضور نے اسلام تلوار نہ پھیلایا میں کیا فضالہ کو لو پوچھو تلوار نہ پھیلایا یا پیار نال پھیلایا یا اخلاق نال پھیلایا تائی میں کیا کردا کچھ ان کے خلق نے کر لی کچھ ان کے پیار نے کر لی مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم لوگو میں تو نظر نہیں آواں گا لیکن میری صداقت دی اگر چل دی پھر دی دلیل ویکھنا چاہندے ہو آمنہ دا لال ویکھ لے ہو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان تواڈے کول میری روشن دلیل آ گئے نے میرے آقا کریم دی ذات گرامی خدا دی قسم بچے دے پیدا ہون دے سانس تو لے کے قبر دے دہانے تک زندگی دے کسے موڑ تے کوئی اگر تین رہنمائی چاہی دیے اور رہنمائی آمنہ دے لال دی سیرت چو ملے گی اس تو بڑی اور قسم کی دلیل چاہی دیئے کہ زندگی دے گنجلک مسائل اور مشکل تو مشکل مسائل اور مشکل مراحل دا حل حضور دی سیرت اندر نظر آئے گا اگر کوئی غریب اپنی غربت تے شرمندہ نہ ہوئے مسجد نبی دے چٹائی تے سو جان والا میرا یار ویکھ لے اگر کوئی مملکت دا تاجدار ہے اسلام دی پہلی سٹیٹ مدینہ دا تاجدار محمد الرسول اللہ ویکھ لے وے جڑے غزوہ حنین تو بعد خزانے تقسیم کر رہے نے زندگی دا کوئی ایسا پہلو نہیں میرے بھائی جڑا حضور دی سیرت اندر نظر نہیں آئے گا او دی وجہ اس تو سیرت کامل ہے کہ اللہ نے میرے کریم نو اپنی دلیل بنا کے بھیجیا ہے بولو کی بنا کے بھیجیا کی وجہ میرے بھائی آج کل ساڑے نوجوان بہت بڑی ساڑی بدبختی اور معرومی ہے ساڑے حکمران سانو یورپ دی غلامی اندر دے رہے نے سانو یورپ دا انہوں نے ذہنی طور تے اج تک غلام رکھے ہوئے ہیں لیکن نہیں اللہ دی قسم ہے اسی فکری اور ذہنی طور تے یورپ دے غلام نہیں اگر غلام تے آمنہ دے لال دیا یہ فکر ہونی چاہی دیئے کدی دل اندر ڈاؤٹ نہ لے آندہ کر شک نہ لے آندہ کر میرے دین اندر کوئی کمی ہے میرے اسلام دی صداقت اندر کوئی کمی ہے آج کل میرا نوجوان دین تو بے گانا تعلیمات دین تو معروم ہے تاں میرے بھائیوں لوگاں دے اندر انہوں کمال نظر آندہ ورنہ ساڑا دین کامل ہے شاید تو یاد ہوئے گا میں کئی مرتبہ بیان کردہ علامہ اقبال جدو انگلینڈ گئے اعلیٰ تعلیم واسطے پروفیسر ارنلڈ کول فلسفہ پڑھن علامہ اقبال جدو تھے رہے علامہ اقبال دی قابلیت شہرت ذہانت مشہور ہوئی جدو تو اتھو ایک وکیل عورت کہنے لگی میں اقبال نہ شادی کرنا چاہنی ہوں علامہ کہنے لگی میں تواڈے نال شادی کرانگی تو لندن دا گرین کارڈ مل جائے گا اتھو دا تسی مکمل نیشنلٹی مل جائے گی میرے نال شادی کر لے اج ساڈا نوجوان تے ایمان تڑی تے رکھی ودا یورپ دا ویزا ملے بھاویں مرزائی ہو جاوے قادیانی ہو جاوے بد مذہب ہو جاوے لیکن اقبال نو او لندن دی عورت کہندی ہے میں تواڈے نال شادی کرنا چاہنی ہوں ایک شرط عیسائی ہو جاؤ علامہ اقبال کہیا تم بھی پڑھی لکھی عورتیں میرے نال گل کر رہی ہیں میں نے ویزے دا لالچ نہ دے میں تے مصطفیٰ دا غلام پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسرواں میرے آقا میرے مولا ہے محمد عربی
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اقبال نے کہا تھی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اج ساڈا نوجوان تے یورپ دی غلامی نے عزت سمجھدا ہے، جڑی بالاں دی کٹنگ او کرن، ساڈا نوجوان او کٹنگ کرا کے دوجے نوجوان لڑکیاں تے ناز کردا میں یورپی کٹنگ کیتی ہوئی ہے، میں فرانی کٹنگ کرائی ہے۔ اور لعنت بھیج اس فکر تے اقبال والی فکر اپنا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نے کہا سی انہاں مغربیاں دی تہذیب من کی متاثر کرے، میری اکھ دا سرما تے خاک مدینہ ہے یا خاک قدم مولا علی ہے۔ میرے بھائی علامہ اقبال نو عورت نے کہا عیسائی ہو جا میں تیرے نال شادی کراں گی۔ اج دا نوجوان ہوندا نہ پوچھدا فٹ شادی کر لیندا، میں نیشنلٹی مل رہی ہے، میں اتھوں دے سارے رائٹس مل رہے نے، زندگی بڑی آسودہ گزرے گی۔ لیکن نہیں، اقبال نے کہا اے عورت تو پڑھی لکھی عورت ہے، میرے نال گل کر، میں تیرے کول ایک سوال کردا، اگر تو میں کہنی ہے کہ میں عیسائی ہو جاواں تے میں بھی حق رکھدا، میں تن کہنا تو میرے نال شادی کر اور مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا میں اس تو کہہ رہے ہاں کہ تو اگر کل میری بیوی بن جانی ہے تو میرے کولو اپنی بیوی ہون دے حقوق منگے گی؟ سکیا ہاں منگاں گی۔ پوچھا کس طرح؟ کہنے لگی برٹش قانون دے مطابق میں تین جو میرے بیوی دے حقوق نے میں تیرے کو آپ فرمایا تو برٹش نہیں برطانیہ دی نہیں گل کیتی، تو گل کیتی عیسائی ہو جا اپنا مذہب بدل لے۔ علامہ اقبال نے کہا عیسائی مذہب اٹھا، اگر عورت دے حقوق ہیں تے پھر تو میرے کو او منگے گی۔ کہنے لگی عیسیٰ علیہ السلام تے شادی ہی نہیں کیتی، آپ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کیتی، انہاں دی کوئی بیوی نہیں، انہیں کوئی حقوق عملی طور تے متعین نہیں ہوئے، لہذا میں نے عیسائی ہون دے دعوت دین والی ہے، میں تین کہنا عیسائی میں کریں گی، تین حقوق نہیں ملن گے، آپ تو میرے محمد دا کلمہ پڑھ لے، میں تین اوہی حقوق دیواں گا جڑے مصطفیٰ عائشہ تے خدیجہ نو دے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، شان اور مقام مصطفیٰ۔ علامہ اقبال نے کہا تیرے مذہب اندر عورت دا کوئی حق نہیں، یہ میرا کامل مذہب ہے جیڑا عورت نو حقوق عطا کردا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم نے 11 شادیاں کر کے 11 بیویاں نو جیڑے حقوق دیتے نے یا جیڑے متعین کیتے نے میں تینوں دیواں گا۔ تاں میں آکھیا کرداں اس کاروان زیست کی منزل حضور ہے، خدا دی قسم انسانیت دا کمال اگر ہے صرف مصطفیٰ کریم دے دین اندر ہے۔ میرے دوستو اس واسطے اپنے آقا و مولا تے قربان جایا کرو اور حضور دی تعلیمات دے اتے فدا رہے کرو اور دل و یقین دے نال پابند رہے کرو۔ ساڈے دین جیا کامل اور اعلیٰ دین بھی کسے کول نہیں اور شان والا رسول بھی کسے کول نہیں۔ میرے دوستو میرے بھائیو، میرے آقا کریم دی تعلیمات دا کمال ہے۔ اج اساں لوگ روایتی مسلمان حقیقی مسلمان نہیں بندے، پھر اے ساڑے جلسے اے کانفرنساں اے علم دا ذریعہ سن معلومات دا، لیکن افسوس اے بھی رسومات دا شکار ہو گئیاں۔ تسی چسکے دار مولوی سن دے ہو جدا چنگا گلا ہوئے، عقیدہ ہوئے نہ ہوئے، اسلام کوئی دلال دی گل ہوئے یا نہ ہوئے، خدا را شعور پیدا کرو، سمجھ پیدا کرو۔ تیرے اکابرین دا مقام کی سی؟ ایک انگریز امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، امام محمد ساڑے امام اعظم ابو حنیفہ دے آخری شاگرد، زندگی دے آخری شاگرد جنہوں نے جیل وچ آپ کو پڑھیا، لیکن آپ بہت بڑے ذہین سن، فقہ حنفیہ نو صحیح مرتب آپ نے کیتا، آپ نے کتاب لکھی، اس کتاب دا نام ہے جامع صغیر۔ کی نام ہے؟ ایک انگریز نے کتاب لئی
غیر لوگ سڑیاں کتاباں تنقید واسطے پڑھ دیں کہ اسی اسلام تے اعتراض کریے، کوئی کیڑے کڈیے، کوئی سن عیب ملے تے کڈیے۔ میرے بھائی اس انگریز نے جامع صغیر کتاب لئی مطالعہ شروع کر دیتا، یہ بہت تفصیلی کتاب فقہ حنفی دے اوتے مطالعہ کیتا۔ جدو ساری دا مطالعہ کر رہا تے ایک دن نہا دھو کے کپڑے پا کے مسلمانہ دے امام کو لایا، ایک خطیب کو لایا، کہنے لگا میں مسلمان ہونا چاہنا، میں مسلمان کر۔ مسلمان ہوئے، انہاں پوچھا تو تے انگریز ہے، اتنا پڑھیا لکھیا بنیا، تو کس طرح اسلام قبول کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں جامع صغیر دا مطالعہ کیتا اس واسطے کہ میں ادھے چو تنقید کراں، کیڑے نکالاں، نقص تلاش کراں، لیکن خدا دی قسم ہے جامع صغیر پڑھ کے مسائل اور دلائل پڑھ کے میرے دل نے کہا ہے جنہ مسلمانہ دے چھوٹے محمد دے علم دا اے عالم ہے، انہ مسلمانہ دے بڑے محمد دا عالم کی ہوئے گا۔ میں مجبور ہو گیا ضمیر سے ہتھ ہو کہ میں محمد عربی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تواڈے کول اللہ دی طرف بولو کی آئیے روشن، جنہاں سمجھ آئیے سب بولو کی آئیے روشن دلیل آ گئی ہے۔ ذات مصطفیٰ اپنی ذات دے اعتبار نال، کردار دے اعتبار دے نال، تعلیمات دے اعتبار نال، پیغامات دے اعتبار دے نال اللہ نے اپنو کامل دلیل بنایا اپنی ربوبیت دی، اسلام دی صداقت دی، قرآن دے کلام اللہ ہون دی۔ تائیں میں آکھیا کر رہا قرآن کے حرف حرف کی سچی دلیل ہیں، قرآن کے حرف حرف کی سچی دلیل ہے، میرے حضور میرے خدا کی دلیل ہے۔ یہ گل تو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بولو سمجھ نہ آئی، بولو سمجھ آ گئی؟ تے رب نے حضور نو دلیل بنایا، بولو کی بنایا؟ اچھا بھائی تسی لوگ عدالت چ کوئی کیس کرو، کوئی دعویٰ کرو، تہاڈا وس چلے تے دلیل کمزور لے آسو، ایو جی لے آسو جس دے اندر کوئی نقص ہوئے، یہ دلیل ایو جی لے آسو جس دے اندر کوئی نقص، کیوں جی دلیل لے آسو؟ میرے بھائی اگر تسی کوئی دعویٰ کرو دلیل لے آنا چاہو، جتنا تہاڈا بس چلدا دلیل کامل لے آؤ گے، دلیل اندر کوئی عیب بھی نہ ہوئے، کوئی نقص بھی نہ ہوئے، کوئی ریب بھی نہ ہوئے، کوئی کمی بھی نہ ہوئے، کہ میں آخدا ہوں ذرا اپنا ضمیر بیدار کر کے گل کر، اگر تو دلیل لے آویں اپنے بس دے مطابق کوئی عیب نہیں ہران دیندا، کہ جس رب نے اپنی دلیل مصطفیٰ نو بنایا ہے مننا پوے گا اس مصطفیٰ اندر رب نے کوئی عیب پیدا ہونی نہیں دیتا۔ آج کلمہ پڑھ کے اگر نبی کریم دے علم تے باس کردا، اگر نبی کریم دے کمال تے باس کردا، اگر نبی پاک دے اختیارات، اعجازات، معجزات، کمالات، امتیازات تے باس کردا، اللہ دی قسم ایمان نہ کسے ایمان نہ مکمل ہے جے مصطفیٰ نو دلیل خدا مندا تے کدی نبی اندر کوئی کمی تلاش نہ کردا، بلکہ سنیاں دی طرح اور صحابہ دی طرح اللہ کہندا مصطفیٰ وچ تے رب نے عیب بنایا ہی کوئی نہیں۔ اور اسی نہیں کہہ رہے، حسان بن ثابت میرے کریم دے سامنے کہہ رہے نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ تواڈے جیا سونا میری اکھ نے کوئی ویکھیا نہیں، سونیا ویکھے تاں جے کسے ماں نے جمیا ہووے رب دے رب تواڈے جیا تے کسے ماں نے کوئی سونا جمیا ہی نہیں۔ یہ حضرت حسان کہہ رہے نے اور اگے عرض کر دینے خلقتا مبرأ من کل عیبی کأنکا قد خلقتا کما تشاء، یا رسول اللہ توانو ہر عیب تو پاک کر کے رب نے بھیجیا، پتہ انج لگدا ہے سونیا جیوں رب تواڈے کولوں پوچھ کے توانو بنایا ہے۔ اے گل توجہ نال سنو،
بات ساڈے شاعر کہندے رب نے حضور کو پوچھ کے رب نو بنایا، ایکچولی ان گل نہیں، ادے اندر اللہ دی شان اتے اعتراض آندا، لیکن صحابی کہندے نے آقا تسی اتنے با جمال ہو، اتنے با کمال ہو، اتنے کامل ہو کہ عقل کہندی ہے کہ شاید رب تہاڈے کولوں پوچھ کے بنایا، یعنی صحابہ عقیدت دی انتہا کر رہے نے کہ آقا تہاڈی ذات اندر عیب دا خیال تک بھی ایمان والے دے دل وچ آ سکدا ہی نہیں۔ ایمان نہ دس، اس پیار تو بعد کیا زبان تے کوئی اعتراض آ سکدا؟ کیا کوئی دل اندر غلط عقیدہ آ سکدا؟ تو کس قدر نادانی ہے کہ ساڈے جیا ایک کمایا اور حقیر ترین انسان رسول اللہ دے علم تے باس کرے، جس دی شان ہے اور رحمان و علم القرآن، سکھان والا رحمان ہے، سکھائی جان والی کتاب قرآن ہے، اور سینہ صاحب قرآن دا ہے۔ دس کیڑے فرق رہے ہون گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بلکہ خدا دی قسم جنہاں نے دل دی اکھ نال ویکھیا او بول اٹھے، مصطفیٰ نو ویکھیا، مصطفیٰ چو خدا دی شان نظر آندی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نو زیارت سیدنا پیر میر علی شاہ کی کہندے نے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں۔ تائی میں کہیا محمد مصطفیٰ کو مظہر شان خدا دیکھا، جہاں کے ذرے ذرے میں انہیں جلوہ نما دیکھا، اور وہ ہیں مخلوق میں سب سے حسین تخلیق خالق کی، خدا کی کل خدائی میں نہ ان سا دوسرا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جیڑی ذات اللہ دی دلیل ہے اس کی اور کوئی ہو سکتا؟ تسی میں ہو سکتے ہیں؟ اس وچ کوئی شک نہیں۔ جملہ انبیاء انسان نے ایک قطعی عقیدہ قرآن نے بیان کیتا، اس اندر شک نہیں کرنا چاہیے۔ جملہ انبیاء انسان ابن انسان نے، لیکن خدا دی قسم ہے رب نے انہوں نے انسان بنا کے اتنا با کمال بنایا کہ بے مثل تے بے مثال بنایا۔ بولو بے مثل تے۔ ایک اور گل میں کرنا چاہنا، جی جاگ گئے ہو تے کرا نہیں تے گل ویسے آئی نہیں سمجھ آنا۔ جاگ رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ میرے دوستو، میرے آقا میرے رب دی دلیل میں اونچے بولو، ساڑھے آقا ساڑھے رب کریم دی، میرا بھائی کے دعوی کے دلیل لا الہ الا اللہ، اے دعوی بولو کیے محمد الرسول اللہ، اے دلیل میرے بھائی۔ کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل تو نہیں منیا جاندا۔ اگر کوئی آدمی کہے میں دلیل نہیں مندا او دا معنی ہے جے دلیل نہیں مندا تے دعویٰ بھی نہیں منے گا۔ میں شروع تقریر اندر تو نہ کیا مثلا میں کہاں میں ایم اے پاس، بندے کہندے جی مولوی عموماً ایم اے نہیں ہوندے، دلیل لے آؤ، میں سند کڈ کے وکھا دینا پنجاب یونیورسٹی دی یا انٹرنیشنل یونیورسٹی دی، من جاؤ گے پہلے دلیل منو گے پھر میرا دعویٰ منو گے۔ ارے ضابطہ اللہ دی قسم ہے ہر دعویٰ تا منیا جائے گا جدو دلیل منے گا، جے دلیل اندر شک آ جائے دعویٰ بھی نہیں منیا جائے گا۔ خدا دی قسم لا الہ الا اللہ ادو قبول ہوے گا جدو پہلے محمد الرسول اللہ نو منے گا۔
لہذا دلیل نو مننے بغیر جیڑا مصطفیٰ نو چھوڑ دے وے، جیڑا کہے نبی دے وسیلے دی کوئی لوڑ نہیں، نبی پاک دی بارگاہ وچ جان دی کوئی لوڑ نہیں، اسی ڈائریکٹ رب نال ڈائلنگ کر لے ساں۔ میں آکھیا ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں گا شیطان دی طرح مردود ہو جاویں گا، تے جے پہلے مصطفیٰ دے دروازے تے آ کے رب نو مننے گا، رب تین اپنا من لے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، مصطفیٰ کریم رب دی جنہوں نے سمجھ آئیے بولو تے جی دلیل نہ منی جائے دعویٰ منیا جا سکتا؟ اس واسطے ایسے خیالات و نظریات جیڑے تین مصطفیٰ تو بیگانہ کر کے خدا تک لے جاندے نے، خدا دی قسم ہے او رحمانی توحید نہیں، او شیطانی توحید ہے۔ اور یاد رکھو صرف خدا کو ماننے والے ہزاروں بے ایمان دیکھے، مگر امت محمد میں جو دیکھے با ایمان دیکھے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اے لوگو اساں نے تہاڈی طرف ایک بڑی روشن دلیل بھیجی ہے اور ایک روشن نور قرآن بھیجے آئے۔ روشن نور قرآن نو کہا گیا، اللہ پاک نے فرمایا میں نے تواڈے کو روشن نور بھیج دیتا ہے۔ میرے بھائی اج بجلی چلی جاوے ہر بندہ لائٹر نو ہاتھ ماردا، ہر بندہ موبائل نو ہاتھ ماردا، میں لائٹ آن کراں، مین کوئی شے سجے کوئی راستہ دتے، اگر میرے بھائی رات دا اندھیرا آ جاوے لائٹ تلاش کردا، موم بتی تلاش کردا، موبائل آن کردا یا ریسرچ لائٹ آن کردا، روشنی وال تیری فطرت جاندی ہے۔ انہی خدا دی قسم جدو دنیا تاریکیاں نال بھر گئی ہے، رب نے تیری میری فطرت دے تقاضے نو پورے کردیاں نور قرآن بھیج دیتا ہے۔ قرآن کریم ایک نور بن کے آیا، جس طرح میرے بھائی انہیرے اندر بندہ چلے ٹھڈے لیندا ہے ڈے پاوندا ہے، انہی میرے بھائی جدوں دنیا ٹھڈے لے رہی سی، دنیا جدوں کفر شرک ظلم گمراہی ماں باپ دی نافرمانی بزرگاں دے احترام تو محروم نے، میرے بھائی غریب طبقات تے شفقت تو محروم نے، جدوں انسان اتنا بگڑ گیا انہوں انسان کہنا مشکل سی، اندھیریاں بھی تامک ٹوئیاں کھا رہے سی، اللہ نے نور قرآن نو بنا کے بھیجیا، اس نو پڑھو عمل کرو گے تو فکری نور نصیب ہو جائے گا، جدوں فکر دا نور نصیب ہو جائے گا پھر خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ ایک قرآن میرا بھائی تیرے میرے واسطے نور بن کے آیا، جیڑا نور ہدایت تیری میری رہنمائی کردا ہے، تینوں مینوں زندگی دیا او راہاں دسدا ہے جنہاں تے چل کے توں تے میں قبر اور قیامت دے اندھیریاں نو دور کر سکدے ہاں۔ آؤ قرآن کریم دے نال لو لگائیے، قرآن کریم پڑھیے پڑھائیے۔ ماشاءاللہ محمد عنایت اللہ صاحب مبارک دے لائق نے جن اپنے بیٹے شاہ نواز دے سینے اندر اللہ دا قرآن محفوظ کروایا ہے، حفظ کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے نو قرآن سمجھن دی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرا بھائی اج اسا مسلمان قرآن کریم نال انصاف نہیں کر رہے، ساڈا اج میسج آ جاوے نماز وچ بھی ہوئیے نیو نکلدے جائیے ویکھیے آدھے ہاں باقی سنتم بھی بعد وچ پرساں پہلے یار دا میسج سن ہے کہ نہیں؟ حیرت دی گل ہے، ایک دوست دا میسج پڑھن دی اتنی تڑپ ہے، خالق کریم دا میسج 1450 سال تو تیرے کول آ گیا، پڑھے غور کرو، پڑھیا سمجھیا اللہ دا پیغام قرآن آ چکا، 1450 سال گزر گئے، پڑھے اگر پڑھیا تے اللہ دا شکر کر، اگر نہیں پڑھیا تے فکر کر، اس کی تلاوت کیتی کرو، اس نو ترجمے نال پڑھن دی کوشش کیتی کرو۔ میرے بھائی یاد رکھو قرآن کریم سراپا رحمت ہے، خدا دی قسم ایک ایک حرف تے اللہ تیرا دامن نیکیاں نال رحمتاں نال مالا مال کر دے گا۔ میرے کریم نے فرمایا من تلا آیۃ من القرآن کانت لہو نورا یوم القیامہ، جیڑا میرا امتی دنیا تے قرآن دی ایک آیت دی بھی تلاوت کرے گا
قیامت والے دن جدو ہر منے انیرے ہون گے یہ قرآن دی تلاوت نور اور لائٹ بن کے کام دے گا. آج سوچو تلاوت کر دیں کیا ساڑے گھر اندر تلاوت دا رواج ہے؟ اگر ہے تو شکر کرو، اگر نہیں تو فکر کرو، اپنے گھر اندر قرآن دی تلاوت نو بحال کرو. اگر آج بھی ساڑے گھر قرآن دی تلاوت واپس آ جائے، اسی قرآن نو سمجھن دا ٹائم دے دیئے، ساڑا اخلاق بدلے، ساڑا کردار بدلے، ساڑے معاملات بدلن. لیکن آج معاملات کیوں نہیں بدل رہے؟ کہ جس قرآن نے ساڑے معاملات درست کرنے آئے اس قرآن سے نہیں پڑھ دے. اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اے لوگو میرے شکر ادا کرو، میں اور رب جس نے اپنے خاص بندے پہ اپنا قرآن نازل کیتا. میرے قرآن اندر کوئی کجی نہیں، کوئی تضاد نہیں، قرآن دی تعلیمات اندر کوئی ٹکراؤ نہیں. قرآن نو میں نے ایسا بنایا ہے اگر انہوں پڑھو گے تہاڈی دنیا بھی درست ہو جائے گی. تہاڈی لوگ امیر بھی پڑھ دیں لیکن اساں لوگ قرآن وال توجہ نہیں دیں دے. عموماً اساں اس چیز نو مولویوں دے حوالے کر دیتا، حافظاں دے، حالانکہ ہر مسلمان او دے تے قرآن دے حق نے. قرآن دے 5 حق نے ہر مسلمان کو. کتنے نے؟ قرآن دی تلاوت کرے، قرآن کریم دا ترجمہ پڑھے اور سمجھے، اور قرآن کریم دی تعلیمات تے عمل کرے، اور قرآن کریم دی تعلیمات نو اگے پہنچائے، اور اس کا احترام اور تقدس کرے. میرے بھائی اساں پیچھے جے سنیا ایک انگریز آکھیا میں قرآن نو جلانا، استغفر اللہ. اسی مچل گئے، اسی تڑپ گئے. اسی تڑپ کے کی کیتا؟ جلوس کڈے، جلوس کڈ کے اپنی عمارتاں اگ لگائی، اپنی بساں اگ لگائی، اپنی جائیداد، اپنا ملک برباد کیتا. یہ عقل مندی؟ قرآن کریم دی غیرت تے ایکسپائر ہونا، تہاڈا جذبات وچ آنا یہ قابل تعریف ہے، سن آنا چاہیے. اس تیری جون بدبخت نو کی ضرورت پئی ہے آکھے میں قرآن جلانا؟ وہ جل جاوے اور انشاءاللہ جل جائے گا. سن جذبات وچ آنا چاہیے. لیکن میرے پیرو مرشد فرمایا کردے نے عقل مندی ہے نہیں اپنی بساں جلاؤ، اپنی دکاناں جلاؤ، اپنا ملک برباد کرو. اگر اتنی غیرت ہے اودے قول تے ایو جیا کم کرو جس نال دا دل جل جائے. اساں پوچھیا حضور کے کریے؟ فرمایا عہد کرو اگر میں نے رب بچہ یا بچی دیتا میں قرآن دا عالم یا حافظ بناواں گا، یقیناً بے ایمان دا دل جل جائے. سبحان اللہ. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ میرے بھائی اگر قرآن کریم دے نال پیار ہے عہد کر لے، اگر اللہ تعالیٰ مینوں بیٹا دیتا، بیٹی دیتی، مینوں قرآن کریم یاد کرواواں گا یا قرآن دا عالم بناواں گا. خدا دی قسم ہے جدو قرآن دا حافظ یا عالم بنائے گا خود بخود بے ایماناں دے بغض دا جواب مل جائے گا. جدو اس برے صغیر تے انگریزاں دی حکومت ایک انگریز افسر آکھن لگا ایک اپنے چپڑاسی ملازم مسلمان نو اساں تواڈے قرآن دا بندوبست کر لیا. اس آکھیا سر کے کیتا ہے؟ اس وقت تسی لوگ جان دے ہو برطانیہ دی حکومت اندر سورج غروب نہیں سی ہوندا. اپنی طاقت اپنی پاور تے برطانیہ برٹش گریٹ برٹش کہہ رہندا ہے انہوں ناز کہن لگا اساں حال اے کیتا ہے اسی نویں قرآن چھاپ رہے ہیں جنہ تے زبر دی جائی زیر، جزم دی جائی پیش، حرکات بدل رہے ہیں، الفاظ بدل رہے ہیں. پرانے قرآن اسی سارے لے کے تلف کر رہے ہیں، نویں قرآن راج کر رہے ہیں جن نہ تہاڈا قرآن بدل جائے گا. او چپڑاسی ادا ملازم سی، محتاط سی، افسر دے سامنے بیچارہ محتاط بولے تے کس طرح آکھن لگا سر ایک مہربانی اجازت ہے میں گل کراں. آکھن لگا اجازت ہے. آکھن لگا میرے کو تہاڈی گل دا ہن کوئی جواب نہیں، مہربانی کرو اج میرے کو ڈگری چاہ دا کپ پیو. صاحب آکھن لگا ٹھیک ہے. جدو انگریز صاحب چاہ پین آیا اس آکھیا سر چاند تھوڑی جی دیر ہے اگر اجازت ہوئے میں اپنے بچے نو بلا کے تم تھوڑی جی گل کروانا چاہنا. اس آکھیا بلا. او چپڑاسی غریب مسلمان گیا کہن لگا میرے بیٹے غلام محمد آ ادھے سامنے کھڑا ہو کے جتنا قرآن یاد ہے انہوں سنا.
وہ ہٹ رہا تے غلام رسول نو بلایا اودے کولو سنوایا پھر کنیز فاطمہ بچی نو بلایا اودے کولو جڑا قرآن نو یاد ہے او سنوایا جدو تریوے سنا رہے تے آکھن لگا صاحب جی تسی افسر ہو میں نوکراں میرے کول کوئی جواب تہاڈی گل دا نہیں لیکن اے جواب ہے جنہ ماواں دے اے بچے تے بچیاں جمدیاں رہن گئیاں جنہ دے سینیاں وچ قرآن منتقل ہو رہا خدا دی قسم 1000 کوششاں کر لو قرآن کدی بدلیا نہیں جا سکے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ میرے دوستو اس نے کتنا سونا جواب دیتا آج اسی امریکہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے ساڈے حکمران تے آلریڈی ہاتھ بن کے چاپلوسی کر رہے ہیں جو مشرف لائن دے گیا زرداری صاحب بڑی پکی غلامی نال اس تے چل رہے ہیں اور پوری قوم نو انہاں دا غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں لیکن میں عرض کراں گا اسی امریکہ دا راستہ اس طرح تے نہیں روک سکتے لیکن یہ تے کر سکتے ہیں نا اپنی نسل دے سینے چ قرآن تے منتقل کر سکتے ہیں نا نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں یہ تے کر سکتے ہو کرو عہد کرو پکے عہد کرو اور خدا دی قسم اگر نیت کر لو گے کل عملاً نہ بھی ہو سکیا تے نیت دا ثواب تے ضرور مل جائے گا آج عنایت اللہ صاحب دے بیٹے دی اس محفل دے صدقہ ان نیتاں کر کے جاؤ مولا جب تک اسی زندہ اسی کتاب قرآن نو نہیں مٹان دیواں گے اپنی نسلاں نو منتقل کران گے یہ تو ان فکر ہوندا میرا پتر جاب لیسے میرے پتر دی نوکری نہیں لگی کدی میاں صاحب کول کدی کسے کول میرے کول بھی کئی بندے آندن کہ فلانے بندے نال تواڈے کچھ نہ کچھ جو احترام محبت کر دین اے ملازم بچہ کرا دیو میں پوچھیا پتر نماز بھی پڑھ دی جی اپنی قبرہ وینس میں نو دی فکر نہیں میں تے فکر نوکری ملے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا یہ فکر ہے کہ بچہ نوکری لگے اور یہ کوئی فکر نہیں کہ بچہ نماز پڑھدا یا نہیں بچے قرآن آندا یا نہیں مسلمان دا بچہ ہے گانے یاد نے لیکن قرآن نہیں آندا کیا قابل افسوس گل نہیں آؤ اپنے حالات بدلیے قرآن کریم نے اپنی زندگی اندر لے آئیے اپنی اولاداں نو قرآن منتقل کریے خدا دی قسم اگر اولاد نو قرآن پڑھا جائے گا او دی تلاوت نہ رب تیری قبر نو بھی پر نور رکھے گا سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان چو گزرے قبر والے نذاب ہو رہا دخل نہیں دیتا اللہ دی مسلط اندر اللہ دی ارشاد اندر چلے گئے تھوڑی دیر بعد واپس گزرے نا اس قبر والے آدمی دی قبر عذاب دی بجائے جنت دا منظر پیش کر رہی ہے ہون عرض کی مولا اتنی تھوڑی دیر چ حالت کس طرح بدل گئی ہے فرمایا میرے روح اللہ اے میرے عیسیٰ یہ جڑو بندہ مریا نا یہ بیوی امید نال آئی حامل آئی یہ بیوی نے وصیت کر کے مریا میرے بعد بچہ ہوئے یا بچی ہوئے جدو بولن دے قابل ہوئے انہوں آسمانی کتاب دی تعلیم دلانا سبحان اللہ اور یہ یاد رکھو ہر آسمانی کتاب اندر اللہ نے بسم اللہ ضرور اتاری یہ ایسی برکت والی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ اج دا بچہ ادے مرن تو بعد جڑا بچہ پیدا ہویا اج بولن دے قابل ہویا ادی بیوی استاد کو لے گئی ہے استاد نے انہوں پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے عیسیٰ روح اللہ میں لجپالا مینوں حیا آندی ہے جس دا گناہاں تو پاک زبان والا بچہ میں رحمان تے رحیم کہے میں انہوں عذاب کس طرح دیواں میں او دا عذاب ہٹا کے بسم اللہ دی برکت دے نال دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا ہے میرے بھائی آؤ قرآن نو سینے نال لائیے پیار کریے اور اللہ دی بارگاہ تاکہ سرخرو ہو سکیے اور کہہ سکیے مولا تیرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا ہم نے اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے میرے کریم آقا نے فرمایا ناز کر دین قوماں مختلف گلاں تے ان بہاء امتی و شرفہ القرآن میری امت دا فخر قرآن ہے
یہ سوچے کر میرے کتنے بیٹے حافظ نے، میرے کتنے بیٹے قرآن جاندے نے، میرے کتنے بیٹے قرآن تے عمل کرن والے نے۔ اللہ تہانوں مینوں سب نو صاحب قرآن دی عزت کرن دی توفیق دے وے اور ایسی فکر تو بچاوے جیڑا امتی نو نبی تو بیگانہ کر رہی ہے، نبی تو دور کر رہی ہے، اور اللہ سانو قرآن کریم نو سینے اندر بسان دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت